بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارا اسلام چینل سننے اور دیکھنے والوں، دوستو آج بات کریں گے جب 70,000 مردے زندہ ہو گئے۔ مردوں کو زندہ ہونے کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کتب تفسیر میں یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی جماعت سے یا ان کے بادشاہ سے جب ان کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام نے کہا کہ فلاں دشمن سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اور اعلائے کلمہ اللہ کا فرض ادا کرو، تو وہ اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور یہ یقین کر کے کہ اب جہاد سے بچ کر موت سے محفوظ ہو گئے۔ پیغمبر نے ان کی حرکت پر ان کے لیے بد دعا کی اور اللہ تعالیٰ کو خود ان کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے غضب نے ان پر موت طاری کر دی اور سب کے سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ قصص القرآن، یعنی تم سب مر جاؤ، یہ بیان سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن اور دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بھی غور و کفن 8 دن تک پڑی پڑی سڑنے لگی، اور بے انتہا تعفن اور بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں اطراف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کا جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا اور آپ دیدہ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے دعا مانگنے لگے، یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس تھا اور یہ لوگ میرے دکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوز دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی اتری۔ مزید بات کرنے سے پہلے پیارا اسلام کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ہماری خصوصی دعا میں شامل ہونے کے لیے کمنٹ میں اپنا نام تحریر کیجیے تاکہ آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کی جا سکے۔ جی تو دوستو، کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بننے لگے۔ پھر یہ وحی آئی کہ حضرت حزقیل علیہ السلام آپ فرما دیجئے، اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچے پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں یکزوم میں کھڑی ہو گئیں۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے نکل کر روانہ ہوئے اور اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت پر زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو آتی رہی، اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے تھے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں خداوند قدوس نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ درجہ ذیل آیت میں ہے۔ ترجمہ: کیا تم نے ان لوگوں کے واقعے کو ملاحظہ نہیں کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے تھے، حالانکہ وہ ہزاروں تھے؟ سو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر خدا نے ان کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرماتا ہے۔
حالانکہ بہت لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم میں بڑا ہی دلچسپ اور عبرت خیز اور انتہائی نصیحت آمیز واقعہ ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیماری طاعون کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم میں سے پہلی قوم پر عذاب نازل فرمایا ہے۔ سو جب تم یہ سنو کہ کسی شہر میں طاعون یا کوئی اور وبائی مرض پھیل رہا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر کسی بستی میں یہ مرض پھیل جائے تو تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے بھاگ کر نہ نکلو۔ خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ شام کی سرحد کے قریب تبوک سے ذرا پہلے مقام سرخ تک پہنچے تھے کہ شام میں طاعون پھیلنے کی اطلاع ملی۔ یہ ملک شام کی تاریخ کا ایک بڑا سانحہ تھا جس میں بہت سے صحابہ کرام اور تابعین بھی لقمہ اجل بنے۔ امیر المومنین نے رک کر صحابہ کرام سے مشورہ کیا، لیکن کوئی واضح فیصلہ نہ ہو سکا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود نہیں تھے۔ جب وہ آئے تو انہیں اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جب کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے راہ فرار اختیار نہ کرو، اور جب کسی علاقے کے متعلق سنو کہ وہاں وبا ہے تو وہاں مت جاؤ، کیونکہ یہ وہ بیماری ہے جس کے ساتھ تم میں سے پہلی امتوں کو عذاب دیا گیا۔ بخاری مسلم مسند احمد۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو آپ نے ملک شام میں داخل ہونے کا فیصلہ مؤخر کر دیا اور تمام رفقا کو مدینہ منورہ واپسی کا حکم دے دیا، اور جان رکھو کہ اللہ تعالی غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ چنانچہ بعض خاص حالات میں اللہ رب العزت اپنے نبیوں اور رسولوں کی تصدیق اور تائید کے لیے دنیا میں بھی مردوں کو زندہ فرماتے ہیں، جبکہ روز قیامت تو زندہ ہونا ہی ہے۔ اس آیت سے بھی واضح ہو گیا کہ موت اور حیات اللہ کے تابع ہے۔ جنگ و جہاد میں جانا موت کا سبب نہیں، اور بزدلی سے جی چرانا موت سے بچنے کا ذریعہ نہیں۔ دوستو، آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا، لہٰذا موت سے بھاگنا بالکل ہی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موت مقرر فرما دی ہے وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گی، نہ ایک سیکنڈ وقت سے پہلے آ سکتی ہے، نہ ایک سیکنڈ بعد آئے گی۔ لہٰذا بندوں کو لازم ہے کہ رضائے الہی پر راضی رہ کر صابر و شاکر رہیں، خواہ کتنی ہی وبا پڑے یا گمسان کا رنگ پڑے، اطمینان و سکون کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے، اور یہ یقین رکھے کہ جب تک میری موت نہیں آتی مجھے کوئی نہیں مار سکتا اور نہ ہی میں مر سکتا ہوں، اور جب میری موت کا وقت آ جائے تو میں کچھ بھی کر لوں، کہیں پر بھی چلا جاؤں، بھاگ جاؤں یا اٹھ کر کھڑا ہو جاؤں، کسی حال میں نہیں بچ سکتا۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کامنٹ میں اللہ اکبر، استغفر اللہ ضرور لکھیے، اور مزید اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا پیارا اسلام چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔